کروں میرے بھائی، خدا نے ہمیں بڑا پروٹوکول دیا. ہم پیدا ہوئے تو ہمیں ددیال ننیال دیا، پھر جوانی کی دہلیز پہ پہنچے تو اللہ نے ہمیں ایک سسرال نہیں 4 سسرال کی اجازت دے دی اللہ نے. وہ تو اب سوسائٹی ایک بھی نہیں رکھنے دے رہی، اور رکھتے اس عمر میں وہ سسرال کے جب آپ نہ رکھتے تو 2-4 دن رہ گئے تھے زندگی میں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ. میں تو نکاح پڑھاتا ہوں، دولہے ایسے ایسے آ رہے ہیں یار، ایسی ایسی عمروں کے آ رہے ہیں دولہے. میں ان سے کہتا ہوں اس تکلف کی اب ضرورت کیا ہے؟ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ 2-4 دن رہ گئے، تھوڑے بیوہ کرو گے بلا وجہ کسی کو. شادی کی عمر جوانی ہے، 15 سال میں انسان بالغ ہوتا ہے، جذبات آسمانوں پر ہوتے ہیں اس کے. اس وقت کوئی جاب شاپ، آج کل تو آن لائن بزنس ہے، کوئی بزنس کر کے ٹائم پہ شادی کر لیا کرو، کیونکہ اس کے بغیر رشتہ ملتا نہیں ہے. تو آن لائن بزنس آج کل ہے، بچوں کو بزنس سکھاؤ، آن لائن بزنس سکھاؤ، باہر سے ڈالر بھی آئے گا، ملک کے حالات بھی ٹھیک ہوں گے. یہ جو کچھ پیسہ کمانے کے آج کل طریقے چل رہے ہیں نا، اس سے ملک ترقی نہیں کرے گا. ملک ترقی کا ایک ہی آپشن آپ کے پاس رہ گیا، آن لائن کاروبار کرو، باہر سے کیا لے کر آؤ؟ ڈالر لے کر آؤ. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ بہت سارے بزنس ہیں جنہوں نے دماغ استعمال کیا، آج وہ بہت پیسہ کمایا انہوں نے. اور پھر بھی اگر نہیں آ رہا تو صبر کرو، کیونکہ آپ محنت کرو گے. رزق کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. کیونکہ میں نے آپ ہی پہلے بتایا رزق ہمارا سب سے بڑا مسئلہ نہیں. اصل سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے وہ میں ابھی آ رہا ہوں. آپ بھی کہیں گے آپ بتاؤ نا کیا ہے مسئلہ. وہ مسئلہ بغیر تمہید کے کھوپڑی شریف میں آئے گا نہیں. پوری تمہید بتانی پڑے گی کہ ہم آئے نہیں ہیں، ہمیں بھیجا گیا ہے. پوچھنا پڑے گا جس نے بھیجا ہے کیوں بھیجا ہے ہمیں. تو 4 سسرال کی بات ویسی بیچ میں آ گئی تھی، وہ میں پھر آخر میں آؤں گا انشاءاللہ اس کی طرف. ٹھیک ہے. تو کیسی عزت دی اللہ نے انسان کو، رزق کتنا دیا. رزق قرآن کہتا ہے کہ جانوروں کا رزق دیکھو. کچھ گوشت خور جانور ہیں جو صرف کیا کھاتے ہیں؟ گوشت. کچھ سبزی خور ہیں جو صرف کیا کھاتے ہیں؟ سبزی. انسان گوشت بھی کھاتا ہے، سبزی بھی کھاتا ہے، پیتا ہے. جو سبزی خور جانور ہیں نا، جوس وہ بھی نہیں پیتے. پھر گوشت میں کتنی ورائٹیز ہیں، کباب بنا کے کھا رہا ہے، اور پٹ کا گوشت الگ، ران کا گوشت الگ، چانپے الگ، نہاری الگ، اور پتہ نہیں کنہ الگ، اور کیا کیا قسمیں گوشت کی، اور کتنے کتنے طریقوں سے ایسے زبان کے چٹخارے انسان کو اللہ نے دیے جو کسی اور مخلوق کے حصے میں نہیں آئے. وہ سمندروں کو مسخر کر دیا اس کے لیے، ہواؤں کو مسخر کر دیا اس کے لیے، خشکیوں کو مسخر کر دیا. اتنا پروٹوکول امریکہ کی اس کمپنی نے نہیں دیا تھا اس شخص کو جس کو بزنس کے، امریکہ کی کمپنی نہیں جو پاکستان کی کمپنی، اس نے نہیں دیا جتنا پروٹوکول مجھے اور آپ کو کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا. الم نجعل لہ عینین، اللہ کہتے ہیں کیا میں نے تمہاری 2 آنکھیں نہیں بنائی؟ ایک آنکھ کی قیمت کروڑوں روپے سے زیادہ ہے. کوئی آپ سے کہے نا یہ ساری پراپرٹی مجھے دے دے، کوئی نابینا ہو جائے، اسے کوئی کہے ساری پراپرٹی مجھے دے دے آنکھیں لوٹا دوں گا، تیار ہو جاؤ گے کہ نہیں ہو جاؤ گے؟ اکثر ایک واقعہ میں سناتا ہوں ایسے موقع پہ کہ ایک بزرگ کو کسی بادشاہ نے کہا میں اتنی جائیداد آپ کو دینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا یار میرے بادشاہ سلامت، میری نظر میں آپ کی اس پوری مملکت کی قیمت پیشاب کے ایک پیالے کے برابر نہیں ہے. بادشاہ حیران ہو گیا، یار یہ کچھ زیادہ نہیں ہو گئی؟ بادشاہ نے بلوا لیا بھائی یہ کیا ہو. ان بزرگ نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ بتاؤ، آپ کی آدھی مملکت، اگر آپ کو کوئی بیماری ہو جائے کہ آپ پانی پیتے ہو الٹی ہو کے نکل آتا ہے، پانی معدے میں ٹھہر نہیں رہا، اور آپ علاج کرا کر آ کے تھک جاؤ، پھر بھی معدے میں پانی نہیں ٹھہرتا، کوئی حکیم کہے کہ میں ایک شرط پہ علاج کروں گا، آدھی مملکت مجھے دے دو، اور آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہ ہو، تو آپ کیا کرو گے؟ بادشاہ نے کہا دے دوں گا بھائی، جب پانی نہیں اتر رہا حلق میں تو کیا فائدہ ایسی زندگی کا، ایسی جائیداد کا، تو مجبوراً دینا پڑے گا، دے دوں گا. بادشاہ نے کہا، بزرگ نے کہا بھی یہ پانی آپ کے پیٹ میں چلا گیا، پیشاب بن کے نکل نہیں رہا، اٹک گیا اندر ہی، آپ علاج کرا کے تھک گئے. اس حکیم نے کہا آدھی مملکت دے گا نا جو بقیہ رہ گئی ہے، تو ایسی دوا کھلاؤں گا یہ پیشاب بن کے نکل جائے گا، تو آپ دے دو گے؟ بادشاہ نے کہا اگر مجبوری ہوگی، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگا تو مجبوراً، کیونکہ پانی پیٹ میں رہے اور پیشاب بن کے نہ نکلے تو کتنی بڑی اذیت ہے. تو بزرگ نے کہا کہ ایک پیالہ پانی اور ایک پیشاب کی قیمت تیری کیا ہے؟ پوری مملکت. اور میرا رب
مجھے روزانہ درجنوں گلاس پانی فری میں پلاتا بھی ہے اور فری میں پیشاب بنا کے نکالتا بھی ہے. یہ جو آج کل ہم کو بڑے مزے لگے ہوئے ہیں نا اور چسکے لگے ہوئے ہیں، یہ اس لیے کہ ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ہمارے کان سن رہے ہیں، اس لیے انٹرنیٹ پر فحش فلمیں بھی دیکھنے کا مزہ آ رہا ہے. نوجوان کو جب بولو حرام ہے چھوڑ دو، کہہ رہے ہیں بھائی یہ لائف کی انٹرٹینمنٹ ختم کرانا چاہتے ہو. قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم، اللہ کہتا ہے بتاؤ اگر میں تمہاری ان کانوں کی سماعت چھین لوں اور تمہاری آنکھوں سے بینائی چھین لوں، من الہ غیر اللہ، یہ نعمتیں دی بھی اللہ نے، اللہ چھین لے تو اللہ کے سوا کوئی لوٹا بھی نہیں سکتا. لیکن اللہ کی رحمت ہے، آپ فحش فلمیں دیکھ رہے ہو، آپ زنا کر رہے ہو، آپ شراب پی رہے ہو، نہ وہ آنکھوں کی بینائی چھینتا ہے نہ وہ سننے سے سماعت چھینتا ہے. کیوں؟ وہ کہتا ہے میں نے جس مقصد کے لیے بھیجا ہے نا تمہیں، یہ ایگزامینیشن ہال ہے، رزلٹ کبھی بھی ایگزامینیشن ہال میں اناؤنس نہیں ہوتا، رزلٹ کا الگ دن ہے، وہ آخرت ہے، وہ میدان حشر ہے. یہاں تو میں صرف جج کروں گا، دیکھوں گا کون مقصد کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتا ہے اور کون مقصد کو پسے پش ڈال کر فحش فلمیں دیکھتا ہے پوری رات، لڑکیوں سے دوستیاں لگاتا ہے، حلال و حرام کا فکر کیے بغیر کھاتا ہے. یہ ابھی تو صرف آبزرو کروں گا، ہو سکتا ہے نافرمان ترقی کر کے چاند تک پہنچ جائے اور فرما بردار بیچارہ گھٹتا رہے. لیکن قرآن کہتا ہے جب قیامت قائم ہوگی خافضۃ الرافعہ، یہ قیامت بہت سے ذلیل لوگوں کو عزت دار بنا دے گی اور بہت سے عزت دار لوگوں کو ذلیل اور پس کر دے گی. ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا کوئی شخص اگر تفریح کر رہا ہے، ٹھنڈے پانی پی رہا ہے، بوتلیں پی رہا ہے، چائے پی رہا ہے، اس کی تفریح کو دیکھ کر کبھی متاثر مت ہو. رزلٹ جس دن اناؤنس ہوتا ہے اس رزلٹ کے وقت پتا چلتا ہے کہ یہ حقیقی عزت ہے یا یہ حقیقی ذلت ہے. تو ابھی رزلٹ تھوڑی اناؤنس ہوا ہے. بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں بھائی. آنکھ بھی کس نے دی ہے؟ وَلِسَانًا، اللہ کہتے ہیں زبان میں نے دی ہے. یہ زبان آٹومیٹیکلی نہیں بن سکتی انسان کے جبڑوں کے بیچ میں. ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، ذرا سا قطرہ ڈالو، کڑوا، میٹھا، کھٹا، درجنوں قسم کے ذائقے کا فرق کر کے فوراً دماغ کو میسج بھیج دیتی ہے. لیکن آپ کھول کے دیکھو تو کوئی مشینری نہیں ہے، کوئی تاریں واریں، کوئی بہت ٹیکنیکل قسم، کوئی چپ لگی ہوئی اندر کچھ بھی نہیں ہے. آنکھ کھولو کچھ بھی نہیں ہے. یہ ڈیجیٹل کیمرہ جو ہے نا، یہ انسانی آنکھ کی نقل ہے. انسانی آنکھ کو دیکھ کے سائنسدانوں نے بنایا یہ. لیکن اللہ نے ماں کے پیٹ میں روٹی سے بنا دیا یہ. صحیح ہے نا؟ ماں روٹی کھاتی ہے، دودھ پیتی ہے اور چیزیں کھاتی ہے. ان تمام چیزوں سے اللہ یہ ڈیجیٹل کیمرے، بہت ہائی ریزولوشن کے کیمرے ماں کے پیٹ میں بنا رہے ہوتے ہیں اور 2 کیمرے بنا کے بڑے زبردست طریقے سے ایڈجسٹ کر کے اس کو کھوپڑی میں فٹ کر دیتے ہیں. ایسی ایڈجسٹمنٹ کے قیامت تک، وہ موت تک وہ ایڈجسٹمنٹ دائیں بائیں نہیں ہوتی، اسی سے بندہ ٹریس ہو جاتا ہے. تو بھائی یہ اس کے کمالات ہیں. تو وہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں بڑا پروٹوکول دیا ہے، تو اب پوچھنا پڑے گا مجھ سے کہ کیوں بھیجا میں نے تمہیں. انگریز کہتا ہے گاڈ لیس زندگی گزارو. اس نے گاڈ کو اپنی ڈکشنری سے بولو نکال دیا. اور ہم اس خوش فہمی میں کہ جب انگریز نے گاڈ کو اپنی ڈکشنری سے نکالا، اتنی ترقی کر کے کامیاب ہو گیا، تو ہم بھی مذہب کو فالو نہ کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ ہم سے مسٹیک اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم کامیابی کو ایکسپلین ہی نہیں کر پا رہے ہیں. ہم مسافر خانے کی کامیابی کو کامیابی سمجھ بیٹھے ہیں